السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ وَإِذْ، اور جب، قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز نہ ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے کے اوپر، فادع لنا پس دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، مما اس چیز سے، تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلہا کوئی بھی ترکاری سبزی جس کو کہتے ہیں، وکثائہا اور ککری، وفومہا اور گندم فصل اناج یا لہسن، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال فرمایا، اتستبدلون الذی کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی بدلے اس چیز کے، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اہبطو اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فإن پس بے شک، لکن تمہارے لیے ہے، ما سال تم جو سوال کرتے ہو تم، وضربت اور مسلط کر دیا گیا، علیہم الذلۃ ان کے اوپر ذلت کو، والمسکنۃ اور فقیری کو، وباؤ اور لوٹے وہ اور پھرے وہ، بغضب ساتھ غصے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بینہم کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے وہ نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ، بما بس سبب اس کے، عصوا نافرمانی کی انہوں نے، وقان وہ تھے، یعتدون وہ حد سے گزرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ ساتواں رکوع بھی الحمدللہ ہمارا جو ہے ادھر وہ ختم ہو گیا۔ یہ رکوع 2 آیات پہ مشتمل تھا، ایک آیت پہلے ہم نے سبق میں پڑھ لی اور ایک آج انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور جس طرح پہلے ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرانی چیز کو یاد کروانے کے لیے، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کہا تم نے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا کس سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے جب کہہ رہے تھے، لن نصبرا ہرگز نہ ہم
صبر کر سکیں گے. کس چیز کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب جب ان کو من اور سلوہ مل رہا تھا تو من اور سلوہ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی طعام واحد، ایک ہی کھانے کے اوپر ہم صبر نہیں کر سکتے. من سلوہ جو ان کو ملتا تھا اس کے لیے کسی قسم کی ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی کے پاس نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود ہی ہر ایک کو میسر ہو جاتا تھا. صبح کے وقت من مل جاتا تھا، دن کے وقت سلوہ مل جاتا تھا. اسی طرح جو ہے یہ من جو تھا اس کی تفسیر میں کچھ اس طرح بھی لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ کھمبی آپ جسے کہتے ہیں نا مشروم، یہ ویسی چیز ہوتی تھی اور یہ اس کا استعمال کرتے تھے. اور جو سلوہ ہے وہ بٹیر یا اس سے ملتا جلتا کوئی جنتی پرندہ تھا جو کہ ان کے پاس گول کے گول آتا اور وہ اس کو لے کے تو استعمال کر لیتے. یعنی کسی سے کسی کو تنہا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اپنی کھانے کی چیزوں کے لیے، تو وہ من اور سلوہ سے فائدہ اٹھاتے تھے. اب ادھر انہوں نے علی طعام واحد میں ایک ہی کھانے کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ کھانے نام من اور سلوہ سے پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی کھانے کا کیوں؟ کیونکہ اس میں چینج نہیں تھی. انسان جو ہے وہ چینج چاہتا ہے. مثلا روز چاول نہیں کھاتا، روز روٹی نہیں کھاتا، روز ایک ہی طرح کا سالن نہیں کھاتا، وہ روزانہ بلکہ اس طرح ہوتا ہے. گھروں میں روٹین دیکھی گئی ہے کہ ایک دن اگر دال بنی ہے، دال مثلا چنے کی دال بنی ہے، اس سے اگلے دن بھی اگر ان کو بولا جائے کہ جی آج ہم دال بنا لیتے ہیں، مسور کی دال بنا لیتے ہیں، تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کل بھی دال بنی، آج پھر دال بنے گی. یعنی انسان جو ہے وہ چینج کی طرف جاتا ہے. وہ مثلا آج دال بنی، اس کی کوشش ہوگی کہ کل جو ہے وہ سبزی بنے، کل کوئی گوشت بنے، کل کوئی اور چیز بنے، یعنی چینج چاہتا ہے. فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجئے ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے. کس چیز کی دعا کرنی ہے؟ دعا یہ کرنی ہے یخرج لنا، وہ نکالے گا ہمارے لیے کس چیز کو؟ مما تنبت الارض، اس چیز کو جو کہ زمین میں اگائی جاتی ہے. اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ یعنی یہ پہلے ایک اللہ تعالی کی اتنی نعمت کو نہ شکری کر کے نہ قدری کر کے واپس اسی طرف جانا چاہتے ہیں. پہلے جن چیزوں کو استعمال کرتے تھے، جن چیزوں میں انہوں نے بولا من بقلھا و کسائھا و فومھا و عدسھا و بصلھا. من بقلھا میں یعنی ترکاریاں، سبزی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کھانے کے لیے جو ہے وہ سبزی ہونی چاہیے جو کہ زمین میں اگائی جاتی ہے. وَكِسَائِھَا، اور ککڑی بھی ایک سبزی کی قسم ہے، ایک اسپیشل انہوں نے سبزی کا نام بھی لے لیا. اور اسی طرح وَفُومِھَا، اور فومِھَا جو ہے یہ گندم بھی ہے اور لہسن بھی ہے یا فصل بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو قرت ہے، ان کی قرت کے اندر وَفُومِھَا یعنی فا کی جگہ کے اوپر سا ہے. اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرت جو ہے اس کے اندر وَفُومِھَا یعنی فصل یا گندم بنتی ہے، جس کے معنی جو ہے وہ اصل کی طرف جائیں تو روٹی پکانا کے بنتے ہیں، اور روٹی ہم فصل یا گندم وغیرہ سے پکائی جاتی ہے. وَعَدَسِھَا، اور مسور، وَبَصَلِھَا، اور پیاز. یعنی یہ چیزیں انہوں نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ کیا ایسی چیز کے خواہش مند ہو جن چیزوں کو پہلے چھوڑ کے اب آسانی کی طرف آئے تھے، دوبارہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ادنا ادھر ذکر کیا. ادنا کس لیے ذکر کیا؟ اس لحاظ سے بھی ادنا ذکر کیا کہ وہ جو من سلوہ تھا ان کو بیٹھ کے بادشاہوں کی طرح مل رہا تھا،
کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن جب یہ چیزیں مانگیں گے تو زمین کے اوپر محنت بھی کرنی پڑے گی، فصل لگانی پڑے گی، بیج بونا پڑے گا، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، اس کے نتیجے میں پھر فصل اگے گی، جب فصل اگے گی اس کو پھر پکائیں گے، کھائیں گے، کاٹیں گے، ایک دوسرے سے خرید و فروخت کریں گے، یعنی جو چیز ان کو بہت آسانی سے اور اچھی من سلوا اچھی چیز مل رہی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے وہ ادنا چیز کی ڈیمانڈ کر دی۔ کالا فرمایا اتستبدلون الذی، کیا تم بدل دیتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی بدلے اس چیز کے، ہوا خیر جو کہ بہتر ہے، یعنی جو چیز منسلوا بہتر ہے اس کے بدلے میں تم ادنا چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ جب اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہو، اہبطو اتر جاؤ مصرن، مصر میں۔ اب اس میں مفسرین ایک تو لفظ مصر ہے، باقاعدہ اسی مصر شہر کی بات کرتے ہیں جس سے ہجرت کر کے یہ آئے تھے اور سمندر پار آئے تھے اور سمندر میں فرعون جو ہے وہ غرق ہوا تھا، ایک تو اسی مصر کی بھی بات ہو رہی، دوسرا یہ مصر سے مراد شہر ہے کہ کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر میں اس صحرا سے اس میدان سے ٹھیک ہے اس شہر کی طرف نکل جاؤ کہ جس شہر میں تمہیں یہ چیزیں ساری کی ساری پھر میسر ہوں گی، فائنہ پس بے شک لکم تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہارے واسطے ہوں گی، ما سال تم جو تم سوال کرتے ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں تم پھر سوال کرتے ہو وہ چیزیں تمہیں اس شہر کے اندر مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی علیہم الذلہ ان کے اوپر ذلت۔ اب دیکھیں جب من سلوا کھا رہے تھے تو وہ ایک بادشاہوں والی نوکری تھی، ان کو ایک نعمت کے طور پہ خاص مل رہی تھی جس میں پرندوں کا گوشت تھا، صحرا کی فطری حضرو چیزیں مل رہی تھیں، جیسے وہ فطری حضرو چیز کا شروع میں ہم نے من کا ذکر کیا، کھمبی وغیرہ، کھمبی ہم بھی یوز کرتے ہیں، مشروم یوز کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ فصل کے طور پہ بھی لگایا جاتا ہے، لیکن یہ حضرو ہوتی ہے، یہ خود ہی زمین کے اندر سے نکل آتی ہے۔ لیکن جبکہ اس کے بدلے میں انہوں نے خود سے ذلیل ہونا کا ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑے گا انہیں، اور کوئی بھی جو قومیں ہوتی ہیں نا، ایک کسی قوم کے اوپر چڑھائی کرتی ہیں، ان میں ایک قوم فاتح ہوتی ہے اور ایک قوم جو ہوتی ہے مفتوح ہوتی ہے۔ جو فاتح قوم ہوتی ہے وہی ہمیشہ مفتوح قوم سے جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرواتی ہے، اپنے لیے کھانے پکواتی ہے، اپنے باورچیوں کے فرائض ان کو انجام دلواتی ہے، یعنی ان کو غلام بنا کے رکھتی ہے۔ اور جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں اور رہ کے تو کھاتے ہیں، جس طرح پیچھے ان کا قطبیوں کے ساتھ تھا کہ یہ ان کی نوکری چاکری کرتے تھے، یہ انہوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم ڈھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا ان کے بچوں کو، جو تھوڑے عرصے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے سب کو تو ہمارے نوکر باقی نہیں رہیں گے، تو یعنی کہ جو پہلے جس ذلت میں تھے اسی ذلت میں یہ دوبارہ پڑھنا چاہتے تھے، تو اس لیے وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی علیہم الذلہ ان کے اوپر ذلت۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، اور دوسری چیز جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھیتی باڑی کے اوزار ہیں، یہ چیزیں جب کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی جب تک، اس وقت تک ان کے گھر میں ذلت داخل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ یہ کام جو ہے کھیتی باڑی کا حرام ہے یا یہ بہت معیوب سمجھا جانے والا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ وہ فاتح اور مفتوح کی بات ہو رہی ہے، کہ یعنی فاتح جو ہوتا ہے وہ مفتوح سے اس طرح کے کام لے رہا ہوتا ہے، تو جو بھی مفتوح کھیتی باڑی کرے گی، اس طرح کے کام کرے گی، اس میں اتنا مشغول ہو جائے گی، صبح سے لے کر شام تک اس کی یہی ذمہ داری ہوگی، تو اصل جو چیز ہوتی ہے جہاد کرنا ہوتا ہے، جو محنت کرنی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، وہ ان سے چھوٹ جاتی ہے۔
تو کسی بھی قوم کی شان ہمیشہ سے جو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے وہ ایک جہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ کیسے آپ ابھی دیکھ لیں دنیا کے اندر اگر آج ہم دیکھیں, آج امریکہ بڑا سپر پاور سمجھا جاتا ہے, وہ کس لحاظ سے سپر پاور سمجھا جاتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ طاقتور فوجیں ہیں اس کے پاس. چائنا سمجھا جاتا ہے, چائنا کے پاس کیا ہے؟ معیشت بھی اس نے اپنی ٹھیک کی ہوئی ہے, اس کے پاس فوج بھی جو ہے بہترین ہے. تو یعنی کہ جب ہم یا سارے انہوں نے کھیتی باڑی کا مانگا, کھیتی باڑی میں چلے جائیں گے تو کھیتی باڑی میں جا کے جو اصل بلند معیار ہوتا ہے جہاد والا وہ ان سے چھوٹ جائے گا, اس کے لیے پھر ان کو ٹائم یا طاقت نہیں رہے گی. وباؤ, اور یہ ہوا کیوں؟ ظاہری بات ہے انہوں نے ایک ادنا چیز کی ڈیمانڈ کی تھی. وباؤ, اور پھرے بغاضا بن سعد غصے من اللہ کی طرف سے, یعنی یہ پھر اللہ کی طرف سے انہیں ایک غصے کا اظہار تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا تھا. اور یہ کیا کیوں تھا؟ ذالک, یہ بیانہم, کہ بے شک وہ, یعنی وہ تھے کیا تھے؟ کانو تھے یکفرون, کفر کرتے, انکار کرتے. کس چیز کا انکار کرتے؟ بیایات اللہ, اللہ کی آیات کا, یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. اللہ تعالیٰ کچھ اور فرماتے اور یہ کچھ اور کرتے, تو یہ انکار کے ضمن میں آتا. اور ایک اور بڑی کبیر جو بات ان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور قتل کر دیتے نبیوں کو, بغیر الحق, بغیر کسی حق کے. ظاہری بات ہے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی نبی کو جو ہے وہ قتل کیا جائے؟ کچھ جو ہے مفسرین اس میں اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ ادھر نبیوں کے قتل سے مراد جو ہے ان کا صرف یہ ہے کہ ذہن میں جو نبیوں کے خلاف یہ دشمنی پال لیتے تھے, یہاں تک سخت تکلیفیں دیتے کہ ارادہ قتل تک پہنچ جاتے. لیکن چونکہ لفظ قرآن مجید میں واضح یہ قتل کا آیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہم لیں گے کہ وہ قتل انبیاء کو کرتے تھے. جس طرح ہم نے مختلف واقعات بھی پڑھے اور سنے کہ جس میں انبیاء کو مختلف تکالیف دے کے آرے سے بھی کاٹا گیا, یعنی مختلف تکالیف دے کے قتل کیا جاتا رہا. اسی نسبت سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہودیوں کی کھانے والے زہر سے, جو یہودیوں نے کھانے میں زہر ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا, اسی چیز سے جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی اور اسی چیز سے, اسی تکلیف سے جو ہے وہ فوت ہوئے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے فرماتے تھے, میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا ہے. یعنی بخاری شریف میں یہ 4428 نمبر جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کچھ زہر جو ہوتے ہیں وہ دیر سے اثر کرتے ہیں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دعوت پہ جو گئے تھے تو ادھر انہوں نے کھانے کے اندر ملا دیا تھا, زہر ملا کے جو ہے وہ کھلایا تھا. اس زہر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں کہ میں اس کی تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں جیسے میری دل کی رگ جو ہے وہ اسی زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت جو عذاب ہوگا نا وہ کس آدمی کو ہوگا؟ وہ اس آدمی کو ہوگا جو آدمی کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا, یا اس آدمی کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. ذالک, یہ بما, بس اب اس کے سو نافرمانی کی انہوں نے, وَقَانُوا, اور تھے وہ یعتدون, حد سے گزر جاتے. یہ آج الحمدللہ ہمارے جو ہیں وہ 7 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. آج کے سبق کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں. پہلے 2 دن بھی, آج سے پہلے 2 دن بھی کوئی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے کلاس نہیں ہو سکی. آج بھی کلاس کوئی اچھی اتنی مزے کی نہیں ہوئی, درمیان میں بہت ساری ڈسٹربنس رہی. بہرحال کوشش کر کے ہم نے 7 رکوع اپنے مکمل کر لیے. اور
कल इंशाल्लाह कल के दिन हम इसकी असेसमेंट करेंगे, तैयारी करके आइएगा। तो कल सिर्फ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सबक सुने, पर यही कोशिश होगी से हर एक से किसी भी जगह से जो है वो एक या दो आयात जो हैं वो सुनी जाए। तो आज का सबक एक दफ़ा हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो सेंड कर दी गई है, और जिनकी असाइनमेंट नंबर 2 अभी तक चेक नहीं हो सकी वो मुझे मैसेज में मेंशन कर दीजिएगा, उसको इंशाल्लाह देख के चेक करके फिर उसका रिजल्ट सेंड कर देते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 3 थोड़ी सी मुश्किल की गई है, और थोड़ा सा जो है उसको एक तरतीब चेंज की गई है, क्योंकि पहले जो है वो बिल्कुल इब्तदाई लेवल था, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं, तो उसके मुताबिक असाइनमेंट भी थोड़ी सी एडवांस की है। उसमें ये है लफ्जी तर्जुमा भी होगा, फिर उसका आयत का बामुहावरा तर्जुमा भी, और कोशिश कीजिएगा कि किसी का देख के ना किया जाए। हाँ, अगर आप लोगों ने पढ़ के तैयारी करनी है, तैयारी पहले कर लें, असाइनमेंट बनाते हुए कोशिश कीजिएगा कि तर्जुमा खुद से करने की कोशिश करें। यानी जब आप लफ्जी तर्जुमा कर लेंगे तो उससे फिर आपको बामुहावरा बनाना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो वो इसी कोशिश के लिए जो है वो आज की असाइनमेंट इस तरह की दी गई कि जिसमें दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाइज, और जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे, अला तआमिन वाहिदिन, एक खाने पर, फदउ लना, बस दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युखरिज लना, वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, वो जो उगाती है जमीन, बिबकलिहा, मिम बकलिहा, तरकारी, व किसाइहा, और ककरी, व फूमिहा, और गंदुम, व दासीहा, और मसूल, व बासालिहा, और प्याज से। काला, फरमाया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम बदल लेना चाहते हो उस चीज को, हुआ अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी, बदले उस चीज के, हुआ है जो बेहतर है। इहबितू, तुम उतर जाओ, मिस्रन, किसी शहर में, फाइन, पस बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए, मा, साल, तुम जो तुम सवाल करते हो। वज़ुरिबत, और मुसल्लत कर दी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्ला, उनके ऊपर जिल्लत, वल मस्कानतु, और मुख्ताजी, वबाऊ, और फिर वो बिगाजा बिन साथ, गुस्से, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, ज़ालिका, ये भी, अन्नहुम, के बेशक वो, कानू थे, यकफुरून, कुफर करते, भी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात के साथ, वयक्तुलूना, और वो कत्ल करते थे, नबीयीना, नबियों को, बिगैर हक, बगैर हक के, ज़ालिका, ये बिमा, बसबब इसके, आसऊ, नाफरमानी की उन्होंने, वकान, और थे वो, यातदून, हद से गुजर जाने वाले, हद से तजावुज करने वाले। अब इस जगह के ऊपर ना हमने काला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, अल्लाह ताला जब खुद बात करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी तरफ इशारा ना भी कर देते हैं, ठीक है। तो जब हुक्म देते हैं तो कुल कह के अंबिया को कह देते हैं वो बता दें। काला से मुराद इधर ये भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि क्या तुम अदना चीज को बेहतर चीज के बदले में मांग रहे हो, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल हो तो 2-4 मिनट देख लेते हैं फिर इंशाल्लाह। इसमें ऐसा है कि हमारे एक हैं साथी साथ में तर्जुमा पढ़ते हैं जी, तो क्लास भी लेते, रेगुलर लेते, बड़े जोक शौक से शुरू भी करवाई, लेकिन आजकल जो है वो बीमार हैं, तो दुआ के लिए गुजारिश कर रहे थे कि सारे जो हैं वो दुआ करें। तो क्योंकि एक बंदे ने बड़े शौक से जो है वो क्लास का आगाज भी करवाया हो और क्लास में शामिल भी होता हो, फिर बीमारी की वजह से अगर रह जाए पीछे तो ये बहुत मुश्किल चीज है। तो बहरहाल बीमारी वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी होती है। आजमाइश जो बीमार है उसके लिए तो है ही है,
اور دوسرے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایک آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے. تو گزارش ہے کہ سبھی جو ہیں وہ بیماروں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت تندرستی دیں, اور جو جس وجہ سے بھی کلاس میں شامل نہیں ہو سکتے وہ جلد سے جلد کلاس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. تو آج ماشاءاللہ ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا گیا ہے جی, تعداد جو ہے وہ حاضری کی, بڑی اچھی بات ہے, حاضری لیا کریں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ترغیب بھی کیا کریں. تو باقی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں سبق سنانے کی. تو اپنی مرضی سے, سختی نہیں ہے, یاد کریں, جو چیز مسئلہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, گروپ کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں. تو کر کے انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل سارے ایک آیت دو آیت ضرور سنائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.